اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے 12 بجے ایک عام سی پیزا ڈیلیوری کتنی معمولی اور بور ہو سکتی ہے تو شاید آپ غلط ہیں۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا جب تک مجھے وہ ایک آرڈر نہیں ملا جو میری زندگی کا آخری آرڈر ثابت ہوا۔ آج بھی جب کہیں سے پیزا کی خوشبو آتی ہے میرے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے، ڈیلیوری لیٹ ہو گئی ہے، اور پھر اندھیرا اور وہ گلی اور وہ دروازہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میرا نام ایان ہے، میں ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا، ایسا شہر جہاں میٹرو کی ہلچل اور گاؤں کی خاموشی دونوں ایک ساتھ مل جاتی ہیں۔ یہاں رات جلدی خاموش ہو جاتی ہے اور افواہیں بہت جلد پھیلتی ہیں۔ میں ایک لوکل پیزا آؤٹ لیٹ میں ڈیلیوری بوائے تھا۔ دکان کے سامنے ایک پرانا سا چائے کا ڈھابا تھا جہاں رات 10 بجے کے بعد بس 2 ہی لوگ ہوتے تھے، میں اور ایک بوڑھا چائے والا، رگھو ناتھ چاچا۔ اس رات بھی سب کچھ نارمل تھا۔ گھڑی میں 11:45 بج رہے تھے۔ میں بس اپنی شفٹ ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی پرنٹر سے ایک پرچی نکلی۔ آرڈر کا وقت 11:45 رات، ایڈریس اولڈ ہاؤسنگ بلاک سیکٹر ڈی، ادائیگی نقد، خاص ہدایات، بیل بجانا منع ہے۔ میں نے پرچی پڑھی اور میرا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اولڈ ہاؤسنگ بلاک، وہ جگہ جہاں ڈیلیوری جانا ہمیشہ مسئلہ بن جاتا تھا۔ رگھو ناتھ چاچا نے سر اٹھایا اور آہستہ سے پوچھا، بیٹا سیکٹر ڈی ہے نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ان کا چہرہ اچانک پیلا پڑ گیا۔ بیٹا وہاں لوگ رات کے بعد صرف ایک ہی چیز بھیجتے ہیں اور وہ آرڈر۔ میں ہنس دیا۔ مجھے لگا یہ سب فضول باتیں ہیں اور ویسے بھی مجھے اضافی ڈیلیوری کے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے بائک سٹارٹ کی، پیزا باکس پیچھے رکھا اور سیکٹر ڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے میں اس علاقے کے قریب پہنچتا گیا میرے موبائل کے سگنل کمزور ہوتے گئے۔ گوگل میپس گھومتا رہا، پتہ پھر وہی مگر راستہ ہر بار الگ۔ آخر کار بائک ایک ٹوٹی ہوئی باؤنڈری وال کے پاس رک گئی۔ سامنے لکھا تھا اولڈ ہاؤسنگ بلاک، 20 سال پرانے کوارٹر، کچھ خالی، کچھ بند اور کچھ ایسے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ پتے پر لکھا تھا بلاک 7 فلیٹ 13۔ لفٹ کا بٹن دبایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ میں سیڑھیاں چڑھنے لگا، ہر قدم پر ایک عجیب ہی آواز آتی تھی۔ تیسری منزل کوریڈور میں ایک صرف مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ فلیٹ نمبر 13 کا دروازہ سب سے الگ، سب سے صاف ستھرا، جیسے روز کھلتا ہو۔ میں نے بیل نہیں بجائی کیونکہ پرچی پر منع تھا، بس ہلکا سا نوک کیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، صرف اتنا کہ صرف ایک آنکھ نظر آئی، ایک عورت کی آنکھ، حد سے زیادہ بڑی، حد سے زیادہ سیاہ اور خوفناک۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں نے کہا، میڈم پیزا۔ اس نے باکس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، دیر ہو گئی ہے۔ اس کی آواز ایسی لگ رہی تھی جیسے ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے بول رہے ہوں۔ میں نے پیسے مانگے۔ اس نے میرے ہاتھ میں پرانے سکے رکھ دیے۔ سکے ٹھنڈے اور گیلی نمی والے تھے۔ جیسے ہی میں مڑا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کوریڈور کا بلب چمکنے لگا، بجھنے لگا، اور تب میری جیب میں رکھا موبائل خود بخود آن ہو گیا۔ اسکرین پر لکھا تھا، ڈیلیوری جاری ہے۔ میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا مگر سیڑھیاں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر فلور پر وہی کوریڈور، وہی بلب اور وہی فلیٹ نمبر 13۔ پیچھے سے آواز آئی، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں چیخا مگر میری آواز لوٹ کر مجھ سے ہی ٹکرا گئی۔ اچانک میں پھر سے پیزا دکان کے باہر کھڑا تھا، وہی بائک اور چائے کا وہی ڈھابا۔ رگھو ناتھ چاچا بھی وہیں تھے۔ میں چیخ پڑا، چاچا وہ جگہ اور وہ عورت سب خوفناک ہے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور آہستہ بولے، بیٹا تو آج پہلی بار ڈیلیوری پر گیا ہے۔ میں نے جیب ٹٹولی، وہ سکے ابھی بھی میرے پاس تھے۔ رگھو ناتھ چاچا نے مجھے بٹھایا اور بولے، سیکٹر ڈی میں 15 سال پہلے ایک عورت جل کر مر گئی تھی۔ اس کا شوہر پیزا ڈیلیوری بوائے تھا۔ اس رات کے بعد ہر سال ایک آرڈر آتا ہے اور جو ڈیلیوری کرنے جاتا ہے وہ پورا واپس نہیں آتا۔ اسی لمحے پرنٹر سے پھر ایک پرچی نکلی۔ آرڈر کا وقت وہی 12:45 اور پتہ بھی وہی لکھا ہوا تھا، اور آئٹم
انسانی گوشت اسپیشل لکھا ہوا تھا اور کاؤنٹر پر ایک پیزا باکس رکھا تھا، اندر میرا آئی ڈی کارڈ تھا، پیچھے لکھا تھا اگلی ڈیلیوری تم ہو۔ میں سمجھا تھا کہ وہ سب ایک ڈراؤنا خواب تھا، لیکن خواب ختم ہو جاتے ہیں، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس رات کے بعد میں نے ایک چیز نوٹ کی، میرے سائے کی حرکت مجھ سے تھوڑی دیر بعد ہونے لگی تھی۔ میں پیزا شاپ کے اندر کھڑا تھا، کاؤنٹر پر رکھا وہ پیزا باکس جس کے اندر میرا آئی ڈی کارڈ تھا، میں دیکھ کر کانپ رہا تھا، خوف زدہ ہو رہا تھا۔ رگھوناتھ چاچا زمین پر بیٹھ گئے، ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، بیٹا آج تک کوئی اس آرڈر سے نہیں بچا۔ اسی لمحے دکان کی تمام بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں، دکان کے شیشے پر انگلیوں کے نشان بننے لگے، باہر سے نہیں اندر کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، دکان کے پچھلے حصے میں جہاں کچن تھا وہاں ایک عورت کھڑی تھی، جلے ہوئے کپڑوں میں، چہرہ سیاہ راکھ جیسا اور آنکھیں بالکل وہی جو میں نے وہاں دیکھی تھی، لال انگارہ۔ وہ بولی میرا آرڈر ابھی پورا نہیں ہوا۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ رگھوناتھ چاچا چیخے، یہ وہی ہے سیکٹر ڈی والی۔ عورت نے ہنسنا شروع کیا اور اس کی ہنسی میں درجنوں آوازیں شامل ہو گئیں۔ وہ میری طرف بڑھی، تمہیں پتہ ہے تم ہی کیوں؟ اس نے اپنی جلی ہوئی انگلی میرے سینے پر رکھی، کیونکہ تم نے میرے سکے رکھ لیے تھے۔ میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی، مجھے وہ سکے یاد آ گئے جو میں نے اس سے لیے تھے۔ چاچا نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانا کاغذ نکالا، صرف ایک طریقہ ہے، اسے خود ڈیلیوری بننا ہوگا۔ میں چیخ اٹھا، کیا مطلب؟ چاچا رو پڑے، تمہیں اس کا آخری آرڈر پورا کرنا ہوگا۔ ہم دونوں سیکٹر ڈی پہنچے، وہی عمارت، وہی فلیٹ۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر کوئی گھر نہیں تھا، بس ایک بڑا سا تندور تھا اور اس کے اندر درجنوں پیزا باکس رکھے تھے، ہر باکس پر ایک نام لکھا تھا۔ میں نے ایک کھولا، اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ عورت چیخی، آرڈر مکمل کرو۔ میں نے جلدی سے وہ سکے تندور میں پھینک دیے اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، چیخیں بلند ہوئیں اور آگ روشن ہو گئی اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا میں ہسپتال میں تھا، سیکٹر ڈی جل کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ رگھوناتھ چاچا پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے، پھر کبھی نہیں ملے مجھے۔ اس کے بعد میں نے یہ جاب ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلا آرڈر شاید آپ کا ہو۔